نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال جل شانه في محكم التنزيل في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ حاضرین جماعہ، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اسی رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو رب العالمین اکیلا اور تنہا تمام جہانوں کا خالق، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء کرام پر، بالخصوص انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام نازل ہوں اور تا قیامت نازل ہوتے رہیں ہمارے اور ساری کائنات کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیات آپ حضرات تک پہنچائی ہیں، ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اللہ پر، اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے کو چند باتوں کی طرف تاکید کی ہے اور تنبیہ بھی کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، پورے کے پورے مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں اس کا پہلا حصہ اور اس تعلق سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ میں نشاندہی کروں گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کہا ہے، مسلمانوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان وہی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو اپناتا ہے، جو یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یہ اقرار کر لینے سے گویا کہ وہ اپنے اوپر یہ چیزیں واجب کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں انہی چیزوں کو کروں گا اور انہی چیزوں کو نافذ کروں گا، انہی چیزوں کو ترجیح دوں گا، مقدم رکھوں گا۔ میری فرسٹ پرائرٹی وہی ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے۔
یہ اس وقت انسان اس چیز کا اقرار کر لیتا ہے جب اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اور کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے انسان. لیکن پھر بھی رب العالمین نے ہم اور آپ کو مخاطب کیا، کہا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آپ مومن اور موحد نہیں بن جاؤ گے، آپ جنت کے حقدار نہیں بن جاؤ گے، بلکہ جنت کو پانے کے لیے، دنیا کے اندر کامیابی کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے آپ جو اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو، جو بول رہے ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، اس کو عمل کر کے اپنی زندگی میں دکھانا ہوگا. بلکہ اور واضح الفاظ میں دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، ایمان والوں کو، کیونکہ مخاطب ہی اللہ نے ایمان سے کیا ہے. یعنی یہ کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے. پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے نیک لوگوں کا ذکر کیا، مؤمنین کا ذکر کیا، جنت میں جانے والوں کا ذکر کیا، یا اللہ کی نعمتوں کے حقدار اور مستحقین کا ذکر کیا اور اللہ کے عذاب سے نجات پانے والوں کا ذکر کیا، وہاں صرف ایمان کو کافی نہیں سمجھا، صرف ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا یا ان الذین آمنوا کہا وعملوا الصالحات کا اضافہ کیا. نیک اعمال کرنا بنیادی شرط ہے اور اعمال ایمان کا حصہ ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوں تو کلمہ پڑھنے والے اسلام کے دعوے دار اپنے آپ کو مسلمانوں کی کیٹیگری میں اور مسلمانوں کی کمیونٹی میں، جماعت میں شامل کرنے والے 73 فرقے ہوں گے اور سب گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقے کے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنا منہج مانتا ہوگا. صرف ایمانیات میں نہیں، صرف عقائد میں نہیں، صرف عبادات میں نہیں، بلکہ معاملات میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں، معاشی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، فیملی کی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں، ہر زندگی کے شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم سمجھتا ہو، وہی ایمان والا ہے اور وہی کامیاب ہے. جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں وعملوا الصالحات کا ذکر کیا. بہرحال اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو طائفہ منصورہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان کے اندر اعمال ضروری ہیں اور اعمال جو ہے یہ ایمان کے اندر داخل ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس فرقے کا جو نجات پانے والا ہے. 73 فرقوں میں جو سب سے ہدایت یافتہ فرقہ ہے اور جو نجات پانے والی جماعت ہے، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، اہل سنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے. اور حقیقی اہل سنت والجماعت وہی ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے ہیں. آج بہت سارے لوگ اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا لیتے ہیں، اس لیبل لگا لینے سے وہ اہل سنت والجماعت نہیں بن جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی پیروی کرنا اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا، یہ ہے اہل سنت والجماعت. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیث، اور جماعت سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، یعنی ان کے طریقے پر فالو کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا، قرآن اور حدیث کی اتباع سلف کے طریقے پر کرنے والا، صحابہ کے طریقے پر کرنے والا، صحابہ کے میتھڈ پر قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا. آج کل ہمارے اور آپ کے درمیان بھی بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں، لیکن صرف نماز کی حد تک، صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کی حد تک بس. زندگی کے ہر شعبے میں قرآن اور حدیث کو فالو کرنا ہے، تبھی جا کر کے آپ سچے اہل حدیث بن سکتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف چند چیزوں میں فالو کر لیں آپ اہل حدیث بن گئے. زبانی دعوے سے کسی اہل حدیث کو جنت نہیں مل جائے گی، یہ بات کوٹ کر لو. صرف زبانی دعوے سے عمل سے کورے ہوں گے، اخلاق سے کورے ہوں گے، معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پیروی نہیں کی ہوگی، اس کو فالو نہیں کیا ہوگا، سیاست میں
سماجی زندگی میں، فیملی کی زندگی میں، اپنی پرائیویٹ اور نجی زندگی میں اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فالو نہیں کیا ہوگا، لاکھ آپ اہل حدیث کا لیبل لگا لو، اس لیبل لگا لینے سے، اس ٹائٹل لگا لینے سے اللہ جنت نہیں دے دے گا، کیونکہ ایمان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعمال کا بنیادی ذکر کیا ہے۔ دوسرا پارہ پڑھیے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ایمان سے مراد کلمہ نہیں ہے، توحید نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے، نماز ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور یہ آیت، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب شراب کی حرمت ابتدائی دور میں نازل نہیں ہوئی تھی، یا پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا فلسطین میں جو ہے، آج مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے، 80 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ مسلمانوں کا 16 سے 17 مہینہ تک قبلہ رہ چکا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں پر گئے اور وہاں جو ہے 5 وقتہ نماز فرض ہوئی۔ بہرحال اسی لیے مسلمانوں کا قبلہ وہ تھا، بعد میں 16 یا 17 مہینے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا گیا۔ تو جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے نماز پڑھے تھے اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں خانہ کعبہ قبلہ چینج ہوا، تو لوگ یہ کہنے لگے کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ اللہ رب العالمین وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جنگ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جنگ احد میں بھی 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ شراب کی حرمت 3 اسٹیپ میں نازل ہوئی ہے، 3 مراحل میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو لوگ شراب پیتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، جنگ میں شہید ہو گئے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت میں ایمان کو عمل قرار دیا اللہ رب العالمین، عمل کو ایمان قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال، اور اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان کی بنیادی دلیل یہی آیت ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں۔ بہرحال اعمال ایمان سے الگ نہیں ہے، اعمال ایمان سے الگ نہیں، صرف ایمان کا دعویٰ کریں اور آپ اعمال نہ کریں تو آپ کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور جو ہم اور آپ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ایک شخص ہوگا قیامت کے دن لایا جائے گا جو صرف کلمہ توحید کی بنا پر جنت میں چلا جائے گا، جس کے 99 دفتر، مشہور حدیث ہے، جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ہر دفتر اتنا لمبا ہوگا کہ جس طرف انسان کی نگاہ جاتی ہوگی، جتنی نگاہ جاتی ہوگی وہاں تک لمبا ایک دفتر ہوگا، اور ایسے 99 دفتر ہوں گے، لیکن اس کے پاس صرف ایک چٹھی ہوگی۔ یہ خوش نصیب کون ہوگا؟ یہ تو ایک شخص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، یا اس صفت کی چند لوگوں کا ذکر کیا۔ کیا ہم اور آپ گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخص میں ہی ہوں گا؟ کچھ خاص فضیلتیں ہوتی ہیں اور کچھ اسلام کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، اصولوں کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ کیا جائے گا، اور کچھ خاص فضائل کچھ خاص لمیٹڈ شخصوں کو حاصل ہوں گے۔ ہم اور آپ اس ایک حدیث کو، جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کہ یہاں ہماری کیا حیثیت ہے، ہم جنت کے حقدار ہیں کہ نہیں، اور اس حدیث کو ہم بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو جنتی سمجھنے لگ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری اور آپ، اور صحابہ کے اور منہج میں اور ہمارے منہج میں کتنا ڈفرینس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، ایک مرتبہ نہیں کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ لیکن ان کا کیا ایمان تھا، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ کہا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اگر یہ اعلان کر دے کہ ساری کائنات جنت میں چلی جائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان جنت میں چلے جائیں سوائے ایک شخص کے، وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر بھی مجھے یہ ڈر ہوگا، یہ کون کہہ رہی ہیں جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں ہیں، صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں سے، ان میں سے چنے ہوئے 10 لوگ، اور ان 10 میں بھی دوسرے نمبر پر افضل جو انسان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارے انسان جنت میں چلے جائیں اور صرف ایک شخص جہنم میں جائے تو مجھے یہ ڈر لاحق ہوگا کہ وہ شخص میں نہ ہوں۔ یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کا منہج تھا، یہ اللہ کا خوف تھا۔ وہ اسلام پر اس قدر سختی سے عمل پیرا ہونے کے باوجود بھی ڈرتے تھے، اور آج ہم عمل سے کورے، عمل سے خالی، اور پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیو، جہاں اللہ غفور و رحیم ہے وہاں اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے۔
سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ جس قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، اسی قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ سخت ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میری پکڑ سخت ہے۔ جہاں اللہ نے جنت کا ذکر کیا، وہاں جہنم کا بھی ذکر کیا۔ جہاں فرما برداروں کا اور مومنین کا ذکر کیا، وہاں کافرین کے انجام کو بھی ذکر کیا ہے، گنہگاروں اور نافرمانوں کے انجام کو بھی ذکر کیا۔ میرے بھائیو، قرآن کے اوپر مکمل طور پر ایمان لاؤ، اس کو پڑھو، اس کو نافذ کرو اپنی زندگی میں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو مومن کہنے لگے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، قل لم تؤمنوا، اپنے آپ کو مومن نہ کہلواؤ، ولكن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، ابھی زبان سے کلمہ پڑھا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، حالانکہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے انسان مومن نہیں بن جاتا ہے، بلکہ مومن تب ہوتا ہے جب وہ اپنی پوری زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارتا ہے۔ اور ایک مومن سے یہی مطلوب ہے، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے جنت ہے نہیں، جو لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین ایک بھی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان لائے وہ جنتی ہیں اور یہیں پر بس کر دیا ہو۔ پورے قرآن میں ایک بھی جگہ پر اللہ رب العالمین نے یہاں نہیں فرمایا ہے، بلکہ جہاں جہاں جنتی ہونے کا ذکر کیا وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیے، اچھے اعمال کیے، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم سمجھا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے شادی بیاہ کے ماحول کا جائزہ لیں۔ ہم نماز میں تو دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں، لیکن جب شادی بیاہ کی بات آتی ہے، باپ دادا کے طریقے کو فالو کرنے لگتے ہیں، رسم و رواج کے طریقوں کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ جہاں لباس کا معاملہ آتا ہے، تجارت کا معاملہ آتا ہے، ہم رسم و رواج کو فالو کرنے لگتے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے۔ آج فیشن کے نام پر، ماڈرن ازم کے نام پر ہمارے نوجوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان نوجوانوں کو جن کو اپنا رول ماڈل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنانا چاہیے، بلکہ ان سے پہلے پیارے نبی علیہ السلام کو بنانا چاہیے، جن کو رول ماڈل بنانے کے لیے رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج وہ نوجوان کس کو اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں؟ جن کے نہ ایمان کا کچھ پتہ ہے، ایمان تو دور کی بات ہے، ان کے اخلاق کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور لباس کے نام پر، فیشن کے نام پر لوگ پھٹے کو پرانے کپڑے پہننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے، طاقت دی، اچھے کپڑے پہنو، ایسے کپڑے پہنو جو جسم کو فل کور کرتے ہوں، ڈھانپتے ہوں۔ اور نوجوانوں کی تو بات دور، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کا، وہ مسلم عورت جو کہ حیا کی علامت اور نشانی تھی، جس کی پاکیزگی اور طہارت کی رب العالمین نے، مسلم عورت کی پاکیزگی کی، طہارت کی گواہی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دی ہے، اور ان کی پہچان قرار دی ہے پردے کو، ان کی حیا کو۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ پردہ کریں۔ کیوں پردہ کریں؟ اپنی آئیڈینٹیفائی کے لیے، تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں، لوگ ان کو جان لیں کہ یہ باپردہ عورتیں ہیں، یہ باحیا عورتیں ہیں، یہ مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی عورتیں ہیں، یہ حیا والی عورتیں ہیں، یہ مسلم سماج کی عورتیں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، پردے کی جو بنیادی حکمت رب العالمین نے بیان فرمائی، آج ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں کہ پردے کو کیوں قرار دیا ہے اسلام نے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ سب سے کمتر بات ہے کہ اس سے ان کو جان پہچان لیا جائے، ان کی جان پہچان ہو جائے۔ فلا یؤذین، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے، ان کو ستایا نہ جائے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ آج مسلم نوجوانوں کے لباس کو تو چھوڑیے، ہماری مسلم نوجوان عورتوں کا لباس کہاں چلا گیا ہے؟ فیشن کے نام پر ایسے ایسے لباس، اللہ کی پناہ۔
میرے بھائیوں، زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے وہ لباس ہو، کھانا پینا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، اخلاق و کردار ہو، ہمارے شادی بیاہ کا معاملہ اس میں بھی فضول خرچیاں بہت ہوتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر شادی کو انتہائی آسان بنانے کو کہا گیا ہے۔ آج ہم نے شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکے، رشتے ملنے مشکل ہو جاتے ہیں، اور جو غریب گھر سے تعلق رکھتی ہیں عورتیں یا لڑکیاں، وہ اپنی جوانی کے اکثر حصے کو یوں ہی ضائع کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، شادی کو آسان بناؤ۔ شادی کتنی آسان تھی اور کس قدر پیاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اتنا آسان بنایا گیا تھا۔ آپ نے بارہا سنا، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی، انہوں نے شادی کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اور مدینہ کی بستی کے اندر، میں اگر یہ کہوں کہ ہمارے جمبوسر سے بھی چھوٹی بستی تھی مدینہ کی اس زمانے میں، جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے۔ آج کل جو لوگ مدینہ گئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو اپنے گھر کی اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج کل جتنے حصے میں، جتنے رقبے میں مسجد نبی ہے علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام، اتنے میں اس زمانے میں پورا مدینہ تھا۔ جتنے میں آج مسجد نبوی ہے، اس زمانے میں اتنا پورا مدینہ تھا۔ اب سوچ لیجئے کہ اتنی آبادی میں عبدالرحمن بن عوف اور کوئی عام گہرے نتھو کھیرے نہیں ہیں، مشہور 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، اور سابقین اولین میں سے ہیں۔ ابتدائی 10 لوگ جو مسلمان ہوئے، ان میں عبدالرحمن بن عوف کا نام آتا ہے۔ ایسے شخص، اور ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے، 13 سال مکہ میں آپ کے ساتھ گزارے، مدینہ میں گزارے، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے گھر بار کو، سب کچھ تجارت کو قربان کر دیا، اور اکیلے وطن تنہا مدینہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان کی شادی ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، بعد میں کچھ آثار دکھتے ہیں، آپ دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تب بتاتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی ہے۔ یہ حال تھا ان کی سادگی کا اور انتہائی آسان شادی کا۔ ایک اور واقعہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواہش کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول میرا نکاح کروا دیجیے، شادی کی خواہش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مہر کیا دو گے؟ صرف مہر کا سوال کیا آپ نے، صرف مہر کا سوال کیا۔ کہا اللہ کے رسول میرے پاس پہنا ہوا ایک کپڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پہنے ہوئے کپڑوں میں ہے، پھر بھی شادی کی خواہش رکھتے ہیں۔ اتنی آسان شادی تھی، اور کیسے آسان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر کے آؤ۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، کہا جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کرو۔ کہا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، 10 روپے کی ملتی ہے آج کل لوہے کی انگوٹھی، 10-20 روپے کی ملتی ہے۔ کہا اللہ کے رسول لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، چاندی اور سونے کی انگوٹھی دور کی بات۔ وہ شخص مایوس ہو کر کے جانے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج کر کے واپس بلاتے ہیں کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ آتے ہیں، کہتے ہیں کہا قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں پورا قرآن بھی یاد نہیں ہے، چند صورتیں یاد ہیں، فلاں فلاں صورتیں ہیں یاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ ان قرآن کی آیتوں کو ان کو سکھا دو، اسی پر میں نے تمہارا نکاح کر دیا اور یہی مہر قرار دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ولی تھے، کیونکہ وہ عورت آئی تھی آپ کے پاس اور اس کا کوئی ولی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وکیل بن گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہنما تھے، امیر تھے، رہنما تھے۔ اور جس کا کوئی امیر نہ، قاعدہ ہے کہ جس عورت کا کوئی ولی نہ ہو، اس کا قوم کا امیر اور رہنما اس کا ولی ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے۔ بہرحال آپ نے نکاح کر، اسی مجلس کے اندر، اس مجلس سے جدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان نکاح زندگی کی انسانی تاریخ میں سے آسان نکاح آپ کو ملے گا۔ اور ولیمے کی بات کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان کیا ہے، خود کتنی مثالیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا، ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا، کیونکہ جب لڑائی ہوئی تھی خیبر کی اور اس میں قید ہو کر کے آئی تھی، ایک صحابی کے یہاں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لے لیا کہ مجھے، کیونکہ ایک سردار کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا ایک نبی کے لیے ہی مناسب ہیں، ایک عام صحابی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ نے ان سے درخواست کی، ریکویسٹ کی، انہوں نے دیا، اور جب آپ کے پاس آئی تھی تو غلام تھی، آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ہی مہر قرار دیا۔ اتنا آسان نکاح۔ اور ان کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کیا؟ مدینہ بھی نہیں گئے، آپ کی ساری ازواج مطہرات مدینہ میں تھی، 1-2 ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی، جن کا قرآن اندازی میں نام آتا تھا، وہی آپ کے ساتھ جاتی تھی سفر پر۔ آپ نے سفر کے اندر ولیمہ کیا ہے، سفر کے اندر۔ آج ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں ایسے ولیمے کا کہ کوئی شخص سفر میں ولیمہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سفر میں ولیمہ، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے فرمایا میرا ولیمہ ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو لے کر کے آؤ۔
کوئی شخص جس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کھجوریں تھیں یا جو کچھ تھے، لے کر کے آئے، دسترخوان پر جمع کیا، اور شام کے وقت سارے صحابہ موجود تھے اور کہا یہی میرا ولیمہ ہے۔ جتنے موجود تھے صحابہ کرام 1400 کے آس پاس، وہ سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جن کے پاس جو کھانے کا موجود تھا اور سب سے ملا کر کے آپ نے لیا اور اسی کو اپنا ولیمہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں ستو بھی کھلائے ہیں۔ ہزاروں مثالیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر، وقت ختم ہو چکا ہے، صرف ایک مثال سعید بن مسیب رحمہ اللہ، مشہور تابعین، صحابہ کے بعد سب سے افضل تابعین ہیں اور تابعین کے سردار ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ ان کی بیٹی کے لیے وقت کا خلیفہ، وقت کا بادشاہ، اپنے ولی عہد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، ایک بادشاہ ہے جس کا باپ بھی بادشاہ تھا اور جس بیٹے کے لیے رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ بیٹا اس کے بعد خلیفہ ہونے والا ہے، یعنی دادا بھی خلیفہ، باپ بھی خلیفہ ہے اور خود بھی خلیفہ بننے والے ہیں، اس کے لیے رشتہ مانگا جا رہا ہے۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی لڑکی کے لیے حضرت سعید بن مسیب انکار کر دیتے ہیں اور اپنے شاگرد ابن ابی وداع، بڑا لمبا واقعہ، میں صرف چند اشارہ کر رہا ہوں، جب ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کر لی؟ پتہ یہ چلا کہ دوسری شادی کتنی آسان تھی کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے دوسری شادی فوراً کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ کہا مجھ سے کون کرے گا؟ خود ان کا بیان ہے، ابن ابی وداع خود کہتے ہیں کہ میں 2 یا 3 درہم سے زیادہ کا مالک نہیں تھا، 2-3 درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، 2-3 درہم سے زیادہ کا مالک نہیں تھا۔ کہا میں تو 2-3 درہم کا مالک ہوں، مجھ سے کون شادی کرے، کون لڑکی دے گا اپنی؟ سعید بن مسیب نے کہا اگر میں لڑکی دے دوں تو اسی مجلس کے اندر جو حدیث سنا رہے تھے، درس دے رہے تھے، اسی درس کے اندر انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے آن دا اسپاٹ نکاح پڑھایا اور رات کے وقت خود چھوڑنے کے لیے گئے۔ سعید بن مسیب خود اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے گئے، نہ کوئی بارات کا تصور ہے نہ کچھ، اتنی آسان نکاح تھی، اس لیے اس معاشرے میں گناہ نہیں ملتے تھے۔ آپ گناہ پوری اسلام کی تاریخ میں صحابہ کا دور ہے اور تابعین کا دور، اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گناہ نہ کے برابر ملیں گے، اتنا پاک اور صاف معاشرہ تھا۔ آج ہر قدم پر آپ سروے لیں اور سروے میں تو وہی چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، جو میڈیا میں آ جاتی ہیں، اس سروے دیں تو آپ کو معلوم پڑے گا صرف ایک ملک کا، ایک شہر کا، کہ ہر سیکنڈ پر اور ہر منٹ پر اللہ کے بنا میں آنکڑے بیان نہیں کر سکتا کہ کیا کیا ہوتا ہے، آپ خود جانتے ہیں زیادہ کیونکہ میں سوشل میڈیا، آپ سوچئے کہ ہر منٹ کا اور ہر سیکنڈ کا یہ حال ہے تو پورے مہینے میں، پورے سال میں کیا کیا ہوتے ہوں گے، اور وہاں پوری تاریخ میں آپ کو ایسے گنے چنے واقعات ملیں گے جن کو آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، اتنا پاک اور صاف معاشرہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شادی کو آسان کیا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف شادی ہی نہیں بلکہ ہر موڑ پر زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث کو کوٹ کرنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تبھی جا کر ہم صحیح مومن ہیں اور صحیح اہل حدیث ہیں، ورنہ صرف دعوے سے، ایمان کے دعوے سے اور اہل حدیث کے دعوے سے کسی کو بھی اللہ رب العالمین جنت نہیں دے گا، بلکہ عمل سے اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے ناری، یعنی عمل کریں گے تو جنت ملے گی، ورنہ بذات خود انسان کی زندگی جنت اور جہنمی نہیں ہے۔ انسان جو عمل کرے گا، جیسے اعمال ہوں گے اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کا معاملہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنائے، پکا سچا مسلمان بنائے اور زندگی کے ہر موڑ پر اور ہر شعبے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔